پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین کون ہوں گے۔ عمران ریاض خان اور اسد علی طور انہیں ایف آئی اے نے نوٹسز بھیج دی ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی، تو ان کی بیٹی جو ہے انہوں نے جا کے گلے لگا لیا۔ علیمہ خان عمران خان صاحب کی بہن بڑے غصے میں ہیں، چھوٹے سے چھوکرے اب آ کر یہاں کھڑے ہو کر اتنی اسٹوپڈ بات کی اور اتنے بڑے لیڈر کی۔ مائنڈ یو ون مور تھنگ، کسی بھی صحافی کو نا آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں آج کے دن کے حوالے سے ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین کون ہوں گے، اور وہ بیرسٹر گوہر نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ علیمہ خان عمران خان صاحب کی بہن بڑے غصے میں ہیں، وہ اتنے غصے میں کیوں ہیں، کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان اور اسد علی طور انہیں ایف آئی اے نے نوٹسز بھیج دی ہیں، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں جو ہیں اس ویلاگ کے اندر ہم شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی مدد سے اب ماشاءاللہ ہم لوگ 12 لاکھ سبسکرائبرز کراس کر چکے ہیں، اور یہ آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے، جس کی وجہ سے سفر یہاں تک پہنچا ہے، اور اسی طرح آپ کی سپورٹ کی ضرورت رہے گی۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گا، اور یہ ایک پرسنل ریکویسٹ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رمضان آپ جانتے ہیں کہ آنے والا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے پچھلے سال بھی ایک بہت بڑی ڈونیشن ڈرائیو کی تھی۔ آج سے ہم اس ڈونیشن ڈرائیو کا دوبارہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے 500 خاندانوں سے زیادہ جو خاندانوں کو جو ہے وہ ہم نے ڈونیٹ کیے تھے، ان کو ہم نے راشن بیگز جو ہے وہ دیے تھے۔ اس مرتبہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 1000 خاندان ہے۔ اب یا تو اس کے اندر ہم اس مرتبہ یہ کر رہے ہیں کہ یا تو ان کو راشن باکسز ہم دیں گے، یا پھر اس کے علاوہ اگر ہم ویسے ان کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے یا گھر بنانے کے حوالے سے، یا کسی طرح بھی اگر ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو وہ ہم یہ کریں گے۔ یہ بیڑا میں اب آج سے اٹھانے لگا ہوں، آپ کی مدد درکار ہوگی۔ اسکرین کے اوپر یہ آپ اکاؤنٹ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ جیسے بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا دل کھول کے ڈونیٹ کیجیے گا، اگر آپ یقین رکھتے ہیں اور ٹرسٹ رکھتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ چلیں جی، ذرا خبریں شامل کرتے ہیں۔ تو جناب، خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق راولپنڈی کے رہائشی نے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی تھی۔ عبدالواسع نے ایکس یعنی کہ ٹویٹر پر چیف جسٹس کو دھمکیاں دی، ان کی کردار کشی کی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عبدالواسع کو حراست میں لے لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے باقی کرداروں کی شناخت بھی کی جا رہی ہے، باقی ملوث افراد کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اعلیٰ ترین عدلیہ اور ججز کے خلاف نفرت انگیز مہم کے الزام میں تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے 2 صحافیوں اسد طور اور عمران ریاض خان ان کو طلب کر لیا ہے، اور ایف آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر کی طرف سے اسد طور اور عمران ریاض کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ دونوں صحافیوں کو کل 23 فروری کو ایف آئی اے سینٹر میں بلا لیا گیا ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز کے خلاف چلائی جانے والی سوشل میڈیا مہم سے متعلق بیانات دیے ہیں، اور اس سلسلے میں انہیں طلب کیا گیا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بات ذرا مکس اپ کر رہے ہیں کہ شاید عمران ریاض خان کو جو ہے وہ یہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو مذہبی معاملہ ہے اور مذہب کارڈ کا ایک جو استعمال ہوا ہے، شاید اس میں جو ہے وہ عمران ریاض کو بلایا گیا ہے۔ یہ میری اطلاعات کے مطابق وہ معاملہ نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک دوسرا نوٹس ہے جو ان کو گیا ہے پرانے معاملے کے اوپر۔ ابھی اس کے اوپر ایز سچ میرا خیال میں ابھی کوئی کارروائی شروع نہیں ہوئی، لیکن اس پہ بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ عمران ریاض کی ٹیم نے مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے بھی اپنا موقف دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب، یہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر یہ جو مذہبی معاملہ ہے، اور یہ جو ایک فیصلہ آیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اس کے اوپر ابھی تک کوئی موقف دیا نہیں ہے۔ عمران ریاض نے بلکہ اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا کہ جی میں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی موقف اپنا دیا نہیں ہے، یہ علماء کا معاملہ ہے، علماء بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ کیا کامنٹ کرنا ہے۔ لیکن ایکچولی عمران ریاض کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی انفارمیشن ٹویٹ کی تھی، بلکہ کو ٹویٹ کی تھی جو کہ فیک تھی، جو انفارمیشن فیک تھی، تو وہ انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کی تھی۔ بعد میں ایکچولی وہ ٹویٹ ان کی ٹویٹ نہیں، جس بندے نے وہ ٹویٹ کی تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی، لیکن عمران ریاض کی ٹویٹ جو ہے وہ وہاں پہ موجود رہی۔ تو اس کے اوپر جو ہے عمران کے اوپر کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے اس کے اوپر کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ البتہ راولپنڈی کی جو صحافتی تنظیم ہے
انہوں نے آج راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ انہوں نے ایک پریس ریلیز جو ہے یہ ابھی 3 دن پہلے نکالی تھی. یہ صرف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں انہوں نے کہا جی راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ IRIUJ کی نومنتخب قیادت نے اکابرین کی مشاورت سے اپنے پہلے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور آزادی صحافت کے لیے منہاج برنا کی جلائی شمع کو روشن رکھنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر ذاتی آرام میں سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کو پروان چڑھانے اور دوسروں کی تصدیق کرنے والے صحافیوں کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. سیاسی جماعتوں کے ترجمان بنے چند درجن صحافی جو پوری صحافت کے لیے بدنامی کا سبب ہیں کو آزادی صحافت اور صحافی برادری کا نام استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. صحافت کے لبادے میں ذاتی مفادات کو پروان چڑھانے اور مختلف سیاسی جماعتوں اور قوتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ایسے افراد ملک بھر کے اہل قلم کے لیے بدنامی کا سبب ہیں اور جلد ہی ایک کھلے خط کے ذریعے ایسے افراد کو متنبع بھی کیا جائے گا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر مذموم ایجنڈے کو پروموٹ کرنے والے، سیاسی ہیش ٹیگ استعمال کرنے والے اور ذاتی آرام میں دوسروں کی تصدیق کرنے اور صحافتی اصولوں کو بار بار پامال کرنے والے صحافیوں کے خلاف شکایات سننے کے لیے ایک کمیٹی بھی قائم کی جائے گی تاکہ ایسے موقع پرست افراد صحافت کے نام کو بدنام نہ کر سکیں اور انہیں صحافتی ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد پر آمادہ کیا جا سکے. تو یہ ان کی جانب سے بھی صرف 3 دن پہلے ہی یہ پریس ریلیز آئی تھی. اچھا جی، اس کے علاوہ آج جو ہے وہ ارشد شریف صاحب جو اب آپ جانتے ہیں ارشد شریف شہید، وہ آج ان کی 51ویں سالگرہ ہے اور خاور گھمن جو ان کے کالیگ بھی رہ چکے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آج شہید ارشد شریف 51 سال کے ہو جاتے. بہت بہت سالگرہ مبارک دوست. جب تک سانس میں سانس ہے آپ کی یادیں ہمیشہ ہماری زندگیوں کا حصہ رہیں گی. مولا کریم شہید کے درجات مزید بلند فرمائے، آمین. انہوں نے ٹویٹ کیا. مراد سعید صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ہے ایک ٹویٹ ہوا، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ویسے خاور بھائی، جب آپ ان لوگوں کو اپنے پروگرام میں لیتے ہیں جنہوں نے ارشد بھائی کو دھمکیاں دینے والوں، ان پر جعلی مقدمے بنانے والوں، ان کو دبئی سے نکالنے والوں، ان کے قتل پر بیانیے بنانے اور ان کا کیس خراب کرنے والوں کی سہولت کاری کی، تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں اور ہر کسی کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ ہر دوسرے روز ایسے لوگوں کو سامنے بٹھا کر باقی پاکستانیوں کی تقدیر کا فیصلہ ان کی زبانی سنے. ان کو تو مار دیا، اب ہماری سناؤ، ہمارے لیے کیا سوچا ہے؟ چلو یہ بھی معاف، مگر جو ان کے لیے انصاف مانگ رہا تھا اس کے لیے ہی آواز اٹھا لیتے. ارشد نہ صحیح، وہ تو زندہ تھا، باقیوں سے کوئی گلہ نہیں، آپ تو ان کے اپنے تھے. خاور بھائی، ارشد بھائی کے جانے کے بعد بہت سے چہروں کے نقاب الٹے ہیں، لیکن یقین مانیں جو تکلیف آپ جیسے دوستوں کو ان گدوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ہوتی ہے، اللہ آپ کو ہمت اور ہمیں صبر دے، یا رہنے دیتے ہیں اللہ ہمیں یہی دیکھنے کی ہمت بھی دے دے. تو مراد سعید صاحب نے جو ہے یہ گلہ کیا ہے خاور گھمن صاحب سے. اس کے علاوہ آج فواد چودھری صاحب جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں. تو ان کی بیٹی جو ہے وہ آج وہ بھی آئی ہوئی تھی اور انہوں نے جا کے فواد چودھری صاحب کو گلے لگا لیا. فواد چودھری صاحب نے ان کو اٹھایا اور گود میں اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ اندر کورٹ روم کی طرف لے گئے. ان کی اہلیہ ہبہ فواد چودھری بھی آج وہاں پہ موجود تھیں. اب بڑا دردناک قسم کا اوبیسلی یہ منظر ہوتا ہے کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کو جو ہے وہ اس طرح ہتھکڑی پہنے ہوئے دیکھے، اور پچھلے کئی مہینوں سے اب یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے، لیکن فواد چودھری کو جو ہے وہ کسی قسم کا ریلیف فی الحال نہیں مل رہا. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی کی MPO کے تحت گرفتاری میں اختیارات سے تجاوز کے کیس پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی سنگل بینچ کے آرڈر کے خلاف اپیل پر سماعت کی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ آرڈر میں 3 چیزیں ہیں: ایک، میرے وارنٹ جاری ہوئے، دوسرا، عدم پیشی پر شوکاز ہوا، تیسرا، مجھے عمرے پر بھی جانے سے روک دیا گیا. میں نے درخواست میں ٹکٹ لگائے ہیں، مجھے عمرے پر جانے کی اجازت دی جائے. چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے ہم اپیل کے قابل سماعت ہونے کو سنیں گے، بینچ کے اٹھنے سے پہلے آپ کے وکیل آ گئے تو انہیں بھی سن لیتے ہیں، آپ متعلقہ عدالت کے سامنے بھی درخواست دے سکتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کے وکیل نے کہا کہ آپ کو بطور وکیل اپنے کلائنٹ کو مشورہ دینا ہے. عدالت نے ڈپٹی کمشنر کے وکیل کو کہا پیر کے لیے اپیل مقرر کر رہے ہیں، عدالت کو مطمئن کریں. تو لیکن فی الحال ڈپٹی کمشنر صاحب کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا. اس کے علاوہ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے الیکشن کمیشن کی کمیٹی کے سامنے بتایا گیا جی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے. الیکشن کمیشن کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کو بیان دینے کے لیے گزشتہ روز نوٹس بھیجا تھا. واضح ہے کہ 17 فروری کو سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے تھے. اسی روز سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا انتخابی بے ضابطگیوں پر مستعفی ہو گئے تھے اور انہوں نے خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اپنے بیان میں سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے الیکشن کمیشن میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اس میں دھاندلی کے الزامات لگانے پر انہوں نے معافی مانگ لی. غلط الزامات لگائے گئے، انہوں نے کہا میں معذرت کرتا ہوں. پریس کانفرنس میں ریاست مخالف اور بدنیتی پر مبنی بیان دیا. چیف جسٹس کا نام لینے کا مقصد عوام میں بے اعتمادی پیدا کرنا تھا. ریٹائرمنٹ کی وجہ سے بہت دباؤ میں تھا.
مجھے اپنے بیان پر بہت شرمندگی ہے، قوم سے معافی چاہتا ہوں، میرا بیان صریحاً غیر ذمہ دارانہ عمل اور غیر بیانی کا تھا۔ پی ٹی آئی کے عہدیدار کے کہنے پر ایسا عمل کیا۔ یہ عہدیدار 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے پر مفرور ہو گیا تھا۔ مجھے کبھی بھی بشمول الیکشن کمیشن کسی نے دھاندلی کی کوئی ہدایت نہیں کی۔ میں نے پی ایس ایل کی پریس کانفرنس کا بہانہ بنا کر بھرپور ڈرامہ کیا۔ پریس کانفرنس پی ایس ایل کے نام پر بلائی گئی تھی۔ پریس کانفرنس پاکستان سپر لیگ 9 کے نام پر بلائی گئی۔ پی ٹی آئی کے اہم رہنما کے ساتھ ذاتی دوستی ہو گئی تھی۔ چیف جسٹس کا نام لینے کا مقصد عوام میں بے اعتمادی پیدا کرنا تھا۔ پی ٹی آئی کے اہم رہنما کے ساتھ میرے تعلقات قریبی دوستی میں بدل گئے۔ پی ٹی آئی کی قیادت سے طے ہوا تھا کہ میں جذباتی اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں بات کروں گا۔ تو یہ جناب جو انہوں نے بیان دیا ہے، اس کے بعد وہ جو پورا ایک معاملہ تھا، وہ جھاگ جو ہے وہ ساری بیٹھ گئی ہے۔ اور اب یہ نہیں پتا کہ لیاقت علی چٹا صاحب ویسے تو اتنے دنوں سے کہاں پہ تھے، اور اتنے دنوں کے بعد جب واپس آئے ہیں تو جو انہوں نے بیان دیا ہے، اس کے بعد دھاندلی کے جو الزامات لگائے گئے تھے ان کی جانب سے، جو کہ بڑے سنگین الزامات تھے، اب اس کا ہوگا کیا، اب مزید اس کا ڈراپ سین جو ہے وہ میرے خیال میں بس آپ انتظار کیجیے اور دیکھیے کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے اور انہیں اب ایک نئے کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 9 مئی کے تھانہ مغل پورہ لاہور میں درج مقدمے میں بتایا گیا ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور پولیس نے نئے مقدمے میں گرفتاری کے بعد انہیں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش کیا، اور جہاں پہ ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جیل انتظامیہ نے بشرا بی بی کو جیل منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سیکیورٹی وجوہات کے باعث بشرا بی بی کو جیل منتقل نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک معاملہ چل رہا تھا کہ جناب یہ بشرا بی بی یہاں سے وہاں کس طرح چلی گئیں، اور یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے یا کچھ بھی ہے، اب یہاں پہ تو جیل حکام خود یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ ہوا تھا تو میں نے اس دن ایکچولی یہ پن پوائنٹ کیا تھا کہ ایک رپورٹ آئی تھی، ایک انٹرنل رپورٹ آئی تھی جس نے کہا تھا کہ جناب اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، تو کہیں اس وجہ سے یہ سب کچھ نہ ہوا ہو۔ اب جیل انتظامیہ نے خود جا کے کورٹ میں بات کہہ دی ہے کہ ایکچولی سیکیورٹی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو اڈیالہ میں نہیں شفٹ کر سکتے۔ لیکن میرا دوبارہ وہی سوال یہ ہے کہ بھائی وہ باقی خواتین بھی تو وہاں پہ قید ہیں، اور بھی مرد حضرات وہاں پہ بھی قید ہیں، تو اسپیسیفکلی بشرا بی بی کی ہی صرف سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ ان کو کوئی اور میرا خیال میں مطلب چاہے کچھ بھی ہو، لیکن بشرا بی بی کے سے ایک سٹیپ اوپر تو عمران خان صاحب ہیں، تو یعنی اس کا مطلب ہے پھر عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا بھی پھر مسئلہ ہوگا، بات تو یہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ انہوں نے وہاں پہ کہا ہے کہ جناب ان کا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جگہ بھی کم ہے، 250 خواتین قیدی آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں، تو ہم 251 نہیں کر سکتے۔ 250 موجود ہیں تو 251 نہیں کر سکتے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ نہیں کہہ رہے۔ تو چیف کمشنر اسلام آباد نے سلسلے میں اپنا جواب فی الحال ابھی جمع نہیں کروایا ہے، اور 2 ہفتوں کے لیے اب یہ سماعت جو ہے وہ مزید ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے وکیل نعیم پنچوتا صاحب نے بنی گالہ میں میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا بشرا بی بی کو مرچوں والا کھانا دیا گیا جس سے انہیں تکلیف ہوئی۔ کھانے کے بعد بشرا بی بی کے گلے میں چھالے پڑ گئے۔ پہلے دن بشرا بی بی کا روزہ تھا، جو کھانا دیا گیا اس میں تیز مرچیں تھیں۔ بشرا بی بی سے آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ بشرا بی بی نے بتایا کہ مرچوں سے ان کی طبیعت خراب ہوئی، صبح اٹھنے کے بعد ان کے گلے میں چھالے تھے جس کے باعث وہ ناشتہ نہیں کر پائیں۔ بشرا بی بی کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے مشین دی گئی، وہ خراب تھی۔ کسی کی جان کا معاملہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی جس کا کوئی سدباب نہیں ہوا۔ اڈیالہ میں جگہ اور سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے بھی میڈیکل رپورٹ پر تحفظات کا اظہار کیا۔ بشرا بی بی کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ملک بھر میں پی ٹی آئی جیت چکی ہے، عمران خان قوم کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، یہ ساری گفتگو انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان اور عظما خان جو ہے عبوری ضمانتوں کے لیے وہاں پہ پیش ہوئیں۔ دوران سماعت عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہیں پہ موجود تھیں۔ عدالت نے ان کی عبوری ضمانت میں 12 مارچ تک کی توسیع کر دی ہے۔ ایک اور جو اس پہ رپورٹ ہوا وہ یہ تھا کہ عدالت میں پیشی کے موقع پر دونوں بہنوں سے جو ہے عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں سے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ وہاں پہ ملنے کے لیے آئیں، تو پتہ لگا کہ دونوں بہنوں نے ان کو ڈانٹ دیا، اور ہوا یہ کہ مسرت جمشید چیمہ جب وہاں پہ آئیں تو انہوں نے ان دونوں بہنوں کو جو ہے وہ روپوشی کے حوالے سے جو مقدمات کا سامنا تھا، جیل میں جس طرح ٹائم گزرا، یہ ساری تفصیلات انہوں نے وہاں پہ شیئر کرنا شروع کی۔ تو علیمہ خان صاحبہ جو ہے انہوں نے انہیں کافی ڈانٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھائی کو ضرورت تھی تو آپ لوگ چھپے ہوئے تھے، پارٹی پر مشکل وقت تھا تو آپ نے پریس کانفرنس کی، عمران خان کو ضرورت تھی تب آپ ساتھ چھوڑ گئیں، حالانکہ عمران خان کے سب سے قریب ترین آپ تصور کی جاتی تھیں۔ آج آپ مجھے مجبوریاں سنا رہی ہیں، سیاستدان تو جیل کے بغیر نامکمل تصور کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے اوپر مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو ہیں آگے سے چپ ہو گئیں، انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب انہیں نہیں دیا۔ مسرت جمشید چیمہ نے بعد میں ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا
انہوں نے کہا میرے لیے عمران خان صاحب، ان کی فیملی اور پی ٹی آئی فیملی میری اپنی فیملی کی طرح ہیں. علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا نے ہمیشہ شفقت کے ساتھ میرے ساتھ برتاؤ کیا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی بدمزگی ہو. ایک رپورٹر کی جانب سے اپنی ذاتی تلخی کا حساب برابر کرنے کے لیے خبر جاری کی گئی ہے جو کہ بے سروپا ہے. یعنی انہوں نے ڈینائی کیا کہ ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شیرپا پل پر جلاؤ گھراؤ اور پولیس اہلکاروں سے جھگڑے کے مقدمے میں جمشید چیمہ اور مصطفی جمشید چیمہ کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیش کی مکمل رپورٹ جو ہے وہ مانگ لی ہے اور 6 مارچ تک جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ بھی آج بہت غصے میں تھیں اور یہ ویڈیو سامنے آئی ہے. بیسکلی ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ میڈم پی ٹی آئی کا تو نظریہ ہی یہی تھا کہ امریکہ کے اینٹی اور خان صاحب اب امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، مطلب کہ جی آپ وہ ایبسولوٹلی ناٹ اور وہ سارا امریکہ کچھ کرتے رہے اور اس کے بعد اب آپ خود ہی امریکہ سے جو ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ اس کے اوپر بہت غصے میں آ گئی. انہوں نے کہا بیٹا آپ نے یہ کام کب سے شروع کیا ہے؟ یہ مائک پکڑ کر کھڑے ہو گئے ہیں، لگتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھتا ہے ایک مائک پکڑ کر. آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے. آپ چھوٹے سے چھوکرے اب آ کر یہاں کھڑے ہو کر اتنی اسٹوپڈ بات کی اور اتنے بڑے لیڈر کی، کیا آپ کو بھی کسی نے سوال دے کر بھیجا ہے؟ تو وہ بیچارے رپورٹر نے کہا نہیں ہم نے خود دیکھا تھا، خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. علیمہ خان نے کہا میری بات سنو، تم اتنے بیوقوف ہو، پہلے سیکھ کر تو آؤ. سوال ہوا کہ اس نے رپورٹر نے بیچارے نے کہا نہیں میں تو تردید مانگ رہا ہوں. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا آپ بیوقوف ہو، چھوٹے سے چھوکرے، اور اس کے بعد وہ آگے چلی گئی. اچھا میرا یہاں پہ ایک علیمہ خان صاحبہ سے ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ بھائی یہ جو چھوٹے چھوٹے چھوکرے ہیں نا، یہ ایکچولی سب سے زیادہ تو آپ لوگوں نے پروموٹ کیے ہیں. ایسے چھوکروں کو آپ لوگوں نے صحافی ماننا شروع کر دیا جن کا صحافت کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، جن کو میں کہتا ہوں لونڈے لپاڑے ایکچولی ایجاد کرنے والے تو آپ لوگ ہیں. وہ بیچارہ رپورٹر جو ہے نا وہ ایکچولی ایک ٹیلی ویژن چینل کا رپورٹر ہے اور وہ آ کے آپ سے ایک جینوئن سوال کر رہا تھا. اس کے سوال میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی. میں جانتا ہوں آپ کو ظاہری بات ہے میڈیا انٹریکشنز آپ کو آتے نہیں ہیں اور غصہ ویسے بھی آپ کا اور آپ کے بھائی کا جو ایک دم چڑھ جاتا ہے، پارا ہائی ہو جاتا ہے، بٹ دس واز نو وے ٹو ٹاک ٹو اے رپورٹر. اس کا سوال بڑا جینوئن تھا. بلکہ ایکچولی جس دن یہ سب کچھ ہوا تھا اور آپ لوگوں نے جب یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو ریزلٹس آ گئے ہیں تو امریکہ، ہم خاص طور پہ امریکہ کو کہیں گے کہ جناب آپ دیکھیں دس از اے ویری جینوئن کوسچن وچ یو نیڈ ٹو آنسر. کہ ایسی کون سی بات ہو گئی کہ آپ امریکہ سے مدد مانگتے ہیں؟ ایک جگہ آپ سائفر کہتے ہیں، دوسری جگہ اسی امریکہ سے جا کے آپ مدد مانگتے ہیں. اس لڑکے کا سوال بالکل جینوئن تھا. اور مائنڈ یو ون مور تھنگ، کسی بھی صحافی کو نا آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سرٹیفکیٹ کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے کہ جناب محترمہ علیمہ خان صاحبہ جب سرٹیفکیٹ دیں گے تو بندہ صحافی بنے گا، ورنہ بندہ صحافی نہیں ہے. یہ ینگ لڑکے ہیں، یہ ان کے اندر جوش و جذبہ ہے یہ، اور اس کا سوال بالکل جینوئن تھا کہ جی تم کہاں سے آ گئے. یہ کیا بیوقوفوں والا سوال ہے؟ سوال ہے، آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نو کامنٹ کرو، آگے چلیں. آپ ہاؤ کین یو ایکچولی کامنٹ آن اے جرنلسٹ لائک دیٹ؟ آپ نے کبھی یہ اتنی جرت دکھائی ہے کہ اپنے لونڈے لپاڑوں کے حوالے سے سوال کریں کہ تم لوگوں کے کیا جرنلسٹک بیک گراؤنڈز ہیں؟ کتنا کو تم لوگوں نے صحافت میں کام کیا؟ تم میں سے میں تو 2-4 ایسے نکال کے آپ لوگوں کے سامنے جو ہمیشہ عمران خان صاحب کے آگے پیچھے گھومتے تھے نا، میں ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو نکال کے دوں. ان لوگوں نے تو نیوز روم میں کبھی کام نہیں کیا ہوا. ان لوگوں نے تو نیوز روم میں ان کو کوئی گھاس نیٹ کبھی ڈالتا تھا اور یہ بیٹھ کے جو ہے آج بڑے بڑے یوٹیوبرز بن گئے اور اس کے بعد آپ کی بیٹھ کے ترویج کرنا شروع کر دی، عمران خان کرتے کرتے تو وہ لوگ یہاں پہ پہنچے. بڑی بڑی گاڑیاں لے لی، موٹر سائیکلوں کے اندر بیٹھ کے سفر کرتے تھے، آج انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں لے لی، گھر لے لیے. سب کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے. اگر ہمت ہوئی تو آئیے کسی دن میرے پاس بیٹھیے گا، میں ایک ایک کر کے میرے سامنے نام لینا شروع کیجیے گا، سب کا چٹا پٹا کھول کے رکھ دوں گا میں آپ کو. بٹ ڈونٹ یو ڈیئر ٹاک ٹو اے جرنلسٹ لائک دیٹ. اینڈ آئی ڈونٹ کیئر آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، نون لیگ سے ہوں، کوئی بھی ہوں، صحافی سے کبھی بدتمیزی مت کیجیے گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کا اسکیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور انٹرا پارٹی انتخابات جو ہے کہ کاغذات نامزدگی 23 اور 24 فروری کو جمع کرائیں گے اور اس کی اسکروٹنی جو ہے وہ 25 فروری کو ہوگی. اس پہ فیصلہ جو ہے وہ 27 فروری تک ہوگا. اور خبر میں آپ کو کل رات کو ہی دے چکا ہوا تھا اپنی، بلکہ کل اپنی آخری ویڈیو میں، کہ 3 مارچ کو جو ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بیرسٹر گوہر اور علی ظفر یہ دونوں آج باہر آئے، میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق اب جو نئے چیئرمین کے لیے نامزد ہوئے ہیں وہ بیرسٹر گوہر نہیں ہیں بلکہ بیرسٹر علی ظفر ہیں. ان کو اب اس پر نامنیٹ کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ ذمہ داری نبھائیں گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کیوں یہ فیصلہ لیا گیا، دس از جسٹ اے ہنچ، مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ ہارڈلی سنا جا رہا تھا.
بار بار وہ جو بلے کے نشان والا کیس تھا اس کے اندر بیرسٹر گوہر جب بات بھی کرنا چاہ رہے تھے تو چیف جسٹس انہیں کہتے تھے کہ جی علی ظفر صاحب کی ہم سنیں گے. تو مجھے لگتا ہے شاید اس وجہ سے اب اس مرتبہ ان کو یہ عہدہ دیا گیا ہے کہ یار ان کی سپریم کورٹ میں چل جاتی ہے. میں یہ ہنچ ہے میرا, میں خبر نہیں دے رہا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہنچ ہے میرا. اس کے علاوہ جناب کل صبح 10 بجے جو ہے وہ وہ ہوگا پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ سیشن بلا لیا گیا ہے. گورنر پنجاب نے اس سلسلے میں سگنیچرز کر دیے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ جا کے پنجاب اسمبلی میں حلف لیں گے اور اس کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر پرامن احتجاج کریں اس موقع کے اوپر. تو ہم کل صبح جو ہے وہ کچھ فائر ورکس دیکھ سکتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر. اور پنجاب اسمبلی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق مریم اورنگزیب جو ہیں وہ اس مرتبہ وفاق میں نہیں بلکہ پنجاب اسمبلی جا رہی ہیں. ذہن میں رکھیے گا ان کے پیپرز جو ہیں وہ ان کی جو خواتین کی لسٹیں تھیں مسلم لیگ نون کی, دونوں جگہوں پہ ان کا نام جو ہے وہ ڈالا گیا تھا, قومی اسمبلی کے لیے بھی اور پنجاب اسمبلی کے لیے بھی. تو اب میرے خیال میں چونکہ مریم نواز جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں پنجاب میں, تو اسی لیے مریم اورنگزیب بھی جو ہیں وہ پنجاب میں آ رہی ہیں اور موسٹ پرابلی یہی کہا جا رہا ہے, مطلب جو سیاسی حلقے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ موسٹ پرابلی انہیں ہی وزارت اطلاعات کا پورٹ فولیو جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن اب اگلے 24 گھنٹے میں کچھ تبدیل نہ ہو جائے, لیکن میرے پاس جو کبوتر خبر لے کر آیا ہے جاتی عمرہ سے وہ یہی ہے کہ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ وزارت اطلاعات کے لیے سب سے فیوریٹ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ایکچولی وہ جو علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے اور آئی ایم ایف کو ہم خط لکھ کے کہیں گے کہ جناب جب تک یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کا آڈٹ نہیں ہوتا تو ہمارے کنسرنز جو ہے نا وہ رجسٹر کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف یورپی یونین کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے, آئی ایم ایف کا میرٹ ہے گڈ گورننس ہو. جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں بین الاقوامی ادارے کا کام نہیں کرتے. پاکستان میں پوری دنیا نے دیکھا کہ لوگوں کا ووٹ چوری ہوا, یہ چوری کے مینڈیٹ پر جمہوریت نہیں چل سکتی. جب فنڈنگ ادارے دیکھتے ہیں جمہوریت نہیں تو وہ قرض نہیں دیتے. ہمارا خط آئی ایم ایف کو جائے گا. اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو سب سے پہلے انتخابات میں دھاندلی کا آڈٹ کرائے, جہاں جہاں آڈٹ میں دھاندلی ثابت ہو اس کو ختم کیا جائے, اس کے بعد آئی ایم ایف بات کرے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوگا وہ ہم نے دھاندلی کے خلاف آڈٹ سے مشروط کر دیا ہے. پہلے بھی آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اچھا اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید ہو چکی ہے جب بیسکلی جو 2 فائنانس منسٹرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, انہیں یہ کہا گیا تھا, محسن لغاری جو پنجاب کے اس وقت فائنانس منسٹر تھے اور تیمور جھگڑا جو کے پی کے فائنانس منسٹرز تھے, ان کو اس وقت کے فائنانس منسٹر شوکت ترین نے کہا تھا کہ جناب آپ دونوں جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ خط لکھیں اور ان سے کہیں گے جی پاکستان کی جو قسط ہے اس کو آپ روک لیں. تو یہ اس کا پارٹ 2 میرے خیال میں پلے ہونے لگا ہے کہ جناب آپ یہ جو حکومت آئے گی نا آپ اس سے بات چیت نہ کیجیے گا. سو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا یہ کوئی وائز موو ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ایف سے جو پیسہ آنا ہے وہ کوئی مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے, وہ پاکستان کے لیے ہے. اور اگر وہ نہیں آتا تو پورا کا پورا سسٹم جو ہے خدا نخواستہ کولیپس بھی کر سکتا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے کنسرنز جینون نہیں ہے. میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے کنسرنز بالکل جینون ہیں, لیکن اس کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کرنا میرا خیال میں دس از اے بٹ آؤٹ آف دا وے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.